درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائی بزرگوں دوستوں، آج شب قدر ہے۔ قدر کے معنی عظمت اور شرافت کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر رحم فرمایا اس رات کو دیکھ کر، اس لیے کہ ماقبل کے زمانے میں جو دوسری امتیں ہیں، دوسرے نبیوں کی امتوں کی عمریں بڑی ہوا کرتی تھی، 1000 سال، اس سے بھی زیادہ بڑی عمریں۔ ان کی عبادتیں صرف 1000 سال ہوا کرتی تھی، ہزار سال تک جہاد میں رہتے تھے، ہزار سال تک راتوں میں عبادت کیا کرتے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تذکیرہ آیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا، تو اللہ کے رسول غمگین ہو گئے، میری امت کی عمریں بہت چھوٹی ہے، وہ تو کبھی بھی کتنا بھی کوشش کر لے وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، ان جیسی عبادت، ان جیسے مقام تک نہیں پہنچ سکتی، اس لیے کہ 60-70 سال اور 1000 سال کی عبادت یہ تو میل نہیں ہے۔ اس غم کے پاداش میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو اس وقت اتارا، اور اس سورت میں پورے اسی رات کا تذکرہ ہے۔ سورہ قدر میں پورا جو ہے موضوع جو ہے اسی رات کا تذکرہ بیان فرمایا۔ سورہ دخان میں لیلۃ مبارکہ کہا، مبارک والی رات سے مراد یہی وہ رات ہے۔ تو اصل جو ہے یہ بڑی قیمتی رات ہے، اس کی قدر کی توفیق عطا فرما۔ آج ہم اللہ کو منوانے آئے ہیں، منوانے سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، ورنہ اللہ کہیں گے صرف مجھے منوا، تو خود میری بات کبھی مانتا نہیں، میرے شرطوں کو توڑ رہا ہے، میرے حکموں کو چھوڑ رہا ہے، عبادتوں سے منہ پھیر رہا ہے، حقوق کو دبا رہا ہے، پامال کر رہا ہے، ختم کر رہا ہے۔ تو منوانے سے پہلے خود اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا، اس لیے خصوصی طور پر اس رات میں ایک دعا کو بتائی، شب قدر میں کیا مانگنا، کیسے مانگنا، اس کی ترتیب بتائی۔ ایک دعا بتائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ اللہ معافی کو چاہتے ہیں، معاف کرنا آپ کو بہت زیادہ پسند ہے، مجھے پہلے میرے گناہوں سے معافی دے دیجیے، مجھے معاف کر دیجیے۔ پھر اللہ کو منائیے، اپنے کنبے کو دعاؤں میں شامل کر لیجیے، والدین کو شامل کر لیجیے، چاہے زندہ ہو یا اس دنیا سے جا چکے ہوں۔ اس میں والدین سے مراد دادا دادی بھی آ گئے، نانا نانی بھی آ گئے، پورا اصول آ گیا، اور اپنے اولاد کو اس میں شامل کر لیجیے، اپنے بیوی بچوں کو اس میں شامل کر لیجیے، اور بھائیوں کو اس میں شامل کر لیجیے، ان کے بیویوں کو اس میں شامل کر لیجیے، اور ان کے بچوں کو اس میں شامل کر لیجیے۔ یہ تمام ایک کنبہ ہو گئے اس رات میں۔
یہ کنبہ جب آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا تو آدمی دنیا میں صحیح طریقے سے اللہ کے حقوق کو ادا کرے گا، بندوں کے حقوق کو ادا کرے گا. ورنہ یہ جتنے رشتے ہیں اس میں گڑبڑ ہے تو پریشانی ہوگی. نہ عبادت میں دل لگے گا، نہ اللہ کے حقوق ادا ہوں گے، نہ انسانوں کے حقوق ادا ہوں گے، پامال ہوتے رہیں گے اعمال. تو آج کے رات میں مجھے اور آپ کو خوب جو ہے مانگنا ہے، اور صبح صادق تک اللہ نے موقع دیا. آپ معمولی نہ سمجھے اس کو. آج رات کی عبادت کر لیا، آج اللہ کرے شب قدر ہو. اور شب قدر ہونا یقینی طور پر بہت سے اللہ والے قسمیں کھا کر بتائیے آج شب قدر 27ویں رات کو ہوتی ہے. اکثروں کی رائے یہ ہے. اور ایک علمی نقطہ اس میں یہ ہے کہ یہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سورت میں 30 حروف ہیں، اور اس میں 27 حروف جو ہے وہ ہی حتی مطلع الفجر، یہ ضمیر ہے. اور یہ ضمیر سے مراد یہ رات کی طرف اشارہ ہے، اور یہ رات جو ہے لیلۃ القدر کی طرف اشارہ ہے. تو یہ 27ویں کے نمبر پر ہے، تو اس اعتبار پر شب قدر اسی رات میں 27ویں کی رات میں ہوتی ہے. ویسے تو قول بہت ہے، اختلافی قول ہے. ایک تو 21، 22، 26، 28، 30 بھی ہے، اور اس کے بعد میں جو ہے 21، 23، 25، 27، 29 بھی ہے. ہمیں آخری عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آخری عشرہ پورے رات کو اس میں چھپا دیا ہے. صرف اگر باقی راتوں میں عشاء کی نماز، فجر کی نماز بھی پڑھ لیا اس نے آخری راتوں میں، یہ اس کو کیا مل جائے گی؟ شب قدر مل جائے گی. کتنا اس کا ثواب ہے؟ 83 سال 4 مہینے، 83 ایئر 4 منتھ. ایک رات کے جاگنے پر ایسے 10 راتیں اگر مجھے اور آپ کو مل گئی تو بنی اسرائیل کے ہزاروں سال عبادت کرنے والے سب پیچھے چھوٹ گئے. کیسی قدر فرمائی، رحم فرمائی، اللہ کا کرم ہے. بہت سی نعمتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے خصوصی طور پر اس امت کو عطا فرمائی، کسی اور امت کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دی. یہ رات کسی امت کو، کسی نبی کو نہیں ملی. یہ رات جو ہے کسی نبی کو بھی نہیں ملی، کسی امت کو بھی نہیں ملی. مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے، اس امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ رات عطا فرمائی. ویسے تو ہر نوجوان کی عادت ہے 1 بجے سو رہا ہے، 2 بجے سو رہا ہے. اور جو ہے شہروں میں، ہبلی شہر میں جب میں پڑھانے مدرسے میں تھا، وہاں کا نظام یہ تھا، وہاں کے مالدار بچوں کی نیندیں جو ہے وہ کبھی رات میں نہیں آتی تھی. وہ ٹہلنے کے لیے نکل جاتے تھے، گھر میں بیٹھے بیٹھے تک ہار کر پولیس پکڑ کر جو جیل میں ڈالتے تھے، صبح جا کر ان کے ماں باپ چھڑا کر لے کے آتے. نیند رات میں نہیں آتی. اکثر نوجوان سونے کی عادت، رات کو جو ہے سونے کی عادت کو بند کر دی. حالانکہ مسلمان کو کہا گیا کہ بھائی عشاء نماز پڑھتے ہی فوراً سو جاؤ، تاکہ اٹھنے میں، تہجد میں اٹھنے کے لیے، صبح کی نماز کو اٹھنے کے لیے موقع مل جائے. تو اس میں بہت سے فضائل ہے. رمضان میں الحمدللہ ہم نے تراویح پڑھ لی، ہم نے نمازوں کی پابندی کر لی، روزوں کے جو ہے روزوں کو پورا کر لیا. صدقہ فطرہ جو ہے وہ بھی ادا کریں گے انشاءاللہ عید سے پہلے. صدقہ فطرہ ادا کرنے کا مقصد یہی ہے، کسی غریب کو مالدار بنانے کے لیے نہیں، یا اپنی مالداری جتانے کے لیے نہیں. میں مالدار ہوں، صدقہ فطرہ ادا کروں گا. یہ اس لیے ادا کرنا ہے کہ میرے مہینے بھر کے روزے صحیح ہو جائے. اس میں کے نقص تھے، گناہ تھے، وہ ادھورے تھے. روزے جو ہے ہم جو رہ چکے ہیں، کبھی آنکھوں سے گناہ ہو گیا، کبھی کان سے گناہ ہو گیا، کبھی جو ہے غلط سن لیا، کبھی کسی کی غیبت کی روزے کے حالت میں. تو یہ تمام گڑبڑ جو روزے میں ہو چکے ہیں، اس کی تلافی جو ہے وہ یہ کیا ہے؟ یہ صدقہ فطرہ ہے. صدقہ فطر اپنے بچوں کی طرف سے مالدار ہے. جو آدمی جس کے پاس 36,750 روپے ہو، کتنے
36,750 रुपीज जिसके पास है, इतनी मिल्कियत का मालिक है, अभी वो मालिक चाहे वो जो है रकम के एतबार से है, या जो है सोने चांदी के एतबार से है, या जो है वो घर में बेचने का सामान है, या घर जो है उसका जरूरत के चीजों के अलावा जायद चीजें हैं। मिसाल के तौर पर आदमी एक घर में रहता है, घर में जिंदगी गुजर बसर हो रही है, लेकिन एक दूसरा घर भी है मेरा, ये घर मेरा दूसरा भी है, ये जायद चीज, ये घर तो मेरा है ऑलरेडी, उसमें रह रहा हूँ, सो रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, फिर एक मैंने घर बनाया है, ये जरूरत से जायद है। फिर इसी तरह घर में जो कुछ भी जायद चीजें हैं और उन चीजों की कीमत 36,750 रुपए तक पहुंच रही है, चाहे वो घर में का राशन क्यों ना हो, घर में का राशन ही क्यों ना हो, घर में की टीवी की कीमत, या मोबाइल घर में दो पड़े हुए हैं, लाख रुपए का मोबाइल है, 50,000 का मोबाइल है, और एक यूज हो रहा है, एक ऐसे पड़ा हुआ है, उस पर भी सदका फितरा अदा करना पड़ेगा। इस सब मजमुआ, घर में बर्तन इतने हैं, जितने लोग हैं उनके लिए जितने बर्तन की जरूरत है वो जरूरत के दर्जे में, उससे जायद जो बर्तन हैं और उनकी कीमत अगर 36,750 तक पहुंच रही है, यानी 52.5 तोले चांदी की कीमत वहां निसाब तक पहुंच रहा है, तो फिर उस पर सदका फितरा वाजिब है। उस पर साल पूरा होना जरूरी नहीं, उस पर कुर्बानी भी वाजिब होती है, उस पर जो है सदका फितरा भी उस पर वाजिब होता है। अब सदका फितरा जो है वो क्या जौ की कीमत दे दे, या जो है गेहूं की आटे की कीमत दे दे, या किशमिश की कीमत दे दे, या खजूर की कीमत दे दे। गेहूं की कीमत अगर दे रहा है तो फिर जो है वो कितना दे दे, 2.25 सेर गेहूं, उसकी कीमत अभी लगभग जो है 70 रुपए। अगर जारी खजूर किशमिश दे रहा है तो उसका डबल कर दे, जो 2.25 सेर को 3.5 सेर, 3.5 किलो उसकी कीमत दे दे, जो 3.5 किलो की जो मार्केट में जो रेट है उसके हिसाब से ज़कात सदका फितर निकाल। तो खैर ये सदका फितर निकालने की वजह यह है कि हमारे रोजे में जो कमी कोताही हुई थी वो पूरे तकमील तौर पर सही हो जाए, हमारे तरावी सही हो जाए, हमारे रोजे सही हो जाए, हमारे रमजान का ये जागना, ये सब कुछ मामला जो है मेरे भाई दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला ने इस रमजान महीने में अता फरमाया। ये रमजान का महीना 1000 महीनों से बढ़कर सवाब सिर्फ इस रात के जागने पर अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाते हैं। तो ऐसी बड़ी इबादत, ऐसा बड़ा खजाना मुझे और आपको मिलने वाला है, तो सबसे पहले उसके लिए हम तैयार हो जाए, उसके लिए तैयार हो जाए। भाई सबको 1-1 हज़ार के नोट अभी तकसीम करेंगे। आप जो है जैसे ये मजमा यहाँ से उठकर बाहर जाएगा, इबादत करते हुए दुआओं के बाद में रोज होकर तलाशी करके अपने गुनाहों को धुलाकर अल्लाह को मनाकर जो है वो रोजे के लिए फिर जो है उठकर जाएगा। दरवाजे में खड़े होकर हज़ार तकसीम कर रहे हैं, तो फिर जो है कितना खुश होगा। 1000 रुपये, हालांकि 1000 रुपये कुछ भी नहीं है, एक छोटा बच्चा आजकल का 1000 रुपये उसके लिए शाम तक खत्म हो जाता है उसके हाथ में, लेकिन वो 1000 रुपये के लिए पूरा मजमा तैयार हो जाएगा, उसके लिए जागेगा, उसके लिए जो मेहनत करेगा। तो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, तो उसकी ऐसी बड़ी दौलत मुझे 83 साल 4 महीने की इबादत का सवाब सिर्फ एक रात में मिलने वाला है, तो कितना डरने की जरूरत है, कितना मांगने की जरूरत है, कितने गिड़गिड़ाने की जरूरत है, कितनी अल्लाह के सामने जो है अपने गुनाहों की तलाशी करने की जरूरत है। बाद लोग जो बाद मर्तबा एक कतरा दिल से निकले, फिर जो है उस पर मलामत हो, उस पर नदामत हो, तो फरमाते हैं वो एक कतरा नमाज से बढ़कर होगा, वो एक कतरा जो है वो नदामत जो है उसके जिक्र से बढ़कर होगा, वो उसका रोना जो है वो कुरान की तिलावत से बढ़कर होगा, उसके जो है वो अल्लाह के सामने तड़पना, चीखना, चिल्लाना उसकी इबादत से बढ़कर होगा। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में एक शायर था, बड़ा गुनहगार। फरमाते हैं एक जनाजे में दोनों, वो शायर भी थे, जनाजे में हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह भी थे। तो लोगों में एक बात चल गई
کہ بھائی اس جنازے میں ایک بدترین آدمی بھی ہے اور ایک بہترین آدمی بھی اس میں ہے جنازے میں. یہ باتیں چرچے اب ہوتے ہیں. کچھ جو آدمی مشہور ہو جاتا ہے کس کو فجور میں گناہوں میں ماہر ہو جاتا ہے اس کے چرچے بھی ہوتے ہیں. ہر زمانے میں ہوا ہے باقاعدہ. بعض مرتبہ اس کو تانے دے کر بستی سے بھی نکال دیا گیا. بنی اسرائیل کے آپ نے بنی اسرائیل میں ایک واقعہ بارہ سن چکے ہوں گے. ایک نوجوان اتنا بڑا بدماش تھا, اتنا بڑا عائش پرست تھا, اتنا بڑا جو ہے گنہگار تھا. بستی والے اس کے گناہوں سے بیزار ہو کر تنگ ہو کر اسے بستی سے دھتکار کر باہر نکال دیا کہ تم بستی میں داخل مت ہونا, تمہاری وجہ سے نوجوان بگڑ رہے ہیں, بچے بگڑ رہے ہیں, ہماری بچیاں بگڑ رہی ہے, گھر میں بستی میں ایک ایسے برائی پھیل رہی ہے, تیرا نہ ہونا اچھا ہے, تو یہاں سے چلا جا. پورے بستی والے ایک ہو کر اس کو نکال دیا. وہ بستی سے نکل کر جنگل میں جا کر اپنی زندگی روز بسر کی زندگی جی رہا ہے. آخرکار موت کے قریب جو ہے سکرات کے عالم میں اللہ کی طرف جو ہے نگاہ اٹھا کر کہہ رہا کہ اللہ بستی والوں نے بھی مجھے چھوڑ دیا ہے, بستی والوں نے بھی مجھے نکال دیا ہے. اگر تو بھی نکالے گا تو میں کہاں جاؤں گا؟ اگر تجھے معاف کرنے سے تیرے قدرت میں تیرے شان میں کمی ہوتی ہے تو مجھے تو بھی نہ کر. اگر مجھے معاف کرنے سے تیرے شان میں بڑھوتری ہوتی ہے یا کمی ہوتی ہے تو پھر جو ہے میرے ساتھ کوئی معاملہ نہ ہو. اگر میرے معاف کرنے سے تیرا کوئی نقصان نہیں ہے تو اللہ مجھے معاف کر دے. فرماتے ہیں جب یہ کہنا تھا تو وقت کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے الہام فرما دیا کہ موسیٰ جاؤ, میرا ایک ولی جو ہے جنگل میں مر رہا ہے, تم جا کر اس کی تجہیز و تقسیم کرنا, اس کی تدفین میں شامل ہو جانا, اس کی جنازے کی نماز میں شامل ہو جانا. اس نے کوئی نماز پڑھ کر وہاں جو ہے اتنا بڑا مقام حاصل کیا, تلاوت کر کے اس نے اتنا بڑا مقام حاصل کیا, وہ تو ملامت کیا اپنے آپ پر, ملامت کیا. تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں, ایک مرتبہ ایک نوجوان لڑکا جو ہے عیش پرست ماں بولتی رہی, باپ مر چکا تھا, جس کا باپ نہ ہو وہ بچے تھوڑے آوارے ہوتے ہیں. تو ماں نے بہت سمجھایا اس کو, بہت سمجھایا, سدھر جا, سنبھل جا, یہ گناہ چھوڑ دے, نادانیاں چھوڑ دے, اچھے راستے پر چل. تیرے چاچا جو ہے وہ عالم ہیں, مفتی ہیں, مؤخر ہیں, محدث ہیں, ان کے درس میں جا کر بیٹھ. کبھی نہیں سنا. آخرکار موت کا وقت آ گیا تو اس لڑکے نے ماں سے کہا کہ امی جا کر میرے چچا کو تھوڑا مجھے بلا کر لے آؤ میرے سامنے, میرا آخری وقت ہے, شاید میرا آخری وقت ہے. چاچا آ گئے, ڈانٹ ڈپٹ ہو گئی, تو اتنے گناہ کیا ہے, آخری وقت چل رہا ہے, اب تو اللہ سے لو لگا لے, ندامت کر لے, اپنے گناہوں پر توبہ کر لے. یہ نصیحتیں ہو رہی ہے, کیا کرے گا اللہ, کیا تیرے ساتھ جو ہے پوچھ تاچھ کا معاملہ ہوگا تو تیرا کیا انجام ہوگا. تو اس وقت اس لڑکے نے ایک جملہ بولا, اس جملے کی وجہ سے اللہ اس کی مغفرت کر دی. کیا بولا اس نے کہ چاچا میں بہت برا ہوں, بستی والے مجھے پسند نہیں کرتے, میں گناہوں سے بھرا ہوا ہوں, میرے گناہوں کے انبار ہیں. اگر اس گناہوں کے ساتھ میرے ماں کو معلوم ہے, میرے ماں کو حکم دے کہ تیرا بیٹا اتنا گناہ کیا ہے, اس کو تو زندہ جلا دے, کیا میری ماں مجھے جلا پائے گی؟ تو ماں نے کہا کہ میرا بیٹا کتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو, میں کبھی جلا نہیں سکتی اس کو, میں کبھی اس کو نہیں جلا سکتی. تو اس وقت وہ نوجوان کہا کہ چاچا میرا اللہ تو میرے ماں سے بھی زیادہ بڑھ کر 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. میرے ماں سے بڑھ کر 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا میرا اللہ ہے, مجھے اس سے امید ہے. فرماتے ہیں اس جملے کے وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نجات عطا فرمائی. خواب میں دیکھا ان کے چاچا خود کیا بنا, کہا کہ اللہ نے مجھے وہ آپ کے سامنے جو میں نے جملہ کہا تھا اسی جملے کے بدولت اللہ نے مجھے چھوڑ دیا. تیری ماں تجھے چھوڑتی ہے تو میں خدا ہوں, میں اللہ ہوں, میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں. تو میرے بھائی بزرگ دوستوں, ایسے راتوں میں ایسے باتوں کو, ایسے خیالات کو دل سے نکالے کہ اللہ اپنے گناہوں کو یاد کرے, اپنے جو ہے وہ رات کے تنہائی میں کیے ہوئے گناہوں کو, دن میں کیے ہوئے دھوکوں کو
وہ یاد کرے کہ تیرے مخلوق کو میں نے کتنا پریشان کیا ہے، تیرے مخلوق کو کتنا جو ہے نقصان پہنچایا ہے، اور میں نے جو ہے کتنے گناہ کیے ہیں، تیرے حکم کو کتنا تو چھوڑا ہے، توڑا ہے. تو ان گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے آنسو بہائیں گے. فرماتے ہیں آنسوؤں کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے پورے فیصلوں پر سدھار لائیں گے. اس لیے کہ اس رات میں صرف آج کے رات کی زندگی کی تبدیلی نہیں ہے، بلکہ آئندہ آنے والا رمضان تک کے مسئلے حل ہونے والے ہیں. آج رات میں کتنے؟ آئندہ رمضان تک کے مسئلے حل ہونے والے ہیں. آج کے رات میں مرنے والوں کے نام بھی لکھے جائیں گے، امیر ہونے والوں کے نام بھی لکھے جائیں گے، حج کرنے والوں کے نام لکھے جائیں گے، ذلیل ہونے والوں کے نام لکھے جائیں گے، عزیز ہونے والوں کے نام لکھے جائیں گے، رزق کی تقسیم ہو جائے گی. آج کے دن میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پورا یہ گویا پورا نقشہ جو ہے آج بن کر فرشتوں کے حوالے ہوں گے. وہ 4 فرشتے ہوں گے، اسرافیل ہوں گے، عزرائیل ہوں گے، جبریل ہوں گے، میکائیل ہوں گے، اور وہ 4 فرشتے آج رات میں اتریں گے. بلکہ وہ فرشتے ہر فرشتے تمام فرشتوں کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین پر اتاریں گے. قدر کا دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ زمین کا تنگ ہو جانا. قدر کا معنی کیا ہے؟ ایک دوسرا معنی قدر کا زمین کا تنگ ہو جانا. اتنی بڑی زمین تنگ کیسے ہوتی ہے؟ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ پورے فرشتوں کو زمین پر اتارتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربی من کل امر. ہر فرشتہ اترتا ہے، اس میں جبریل بھی اترتے ہیں. وہ روح سے مراد جبریل ہیں، اور وہ فرشتے تمام اپنے فرشتوں کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں اور ہر خیر کو لے کر آتے ہیں. ہر امر خیر کو لاتے ہیں جو اللہ نے فیصلہ کر چکا ہے. اس خیر کو لا کر اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے مقدر میں جو کچھ بھی فیصلے ہیں ان تمام فیصلوں کو دنیا میں آ کر تقسیم کر دیتے ہیں. بعض مرتبہ مسافے ہوتے ہیں، اور اس کی علامت ہے جس بندے کو اس رات میں کپ کپی آ جاتی ہے، دعاؤں کے وقت میں، اس رات میں عبادت کے وقت میں کپ کپی آ جاتی ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اس کا بدن تھراتا ہے، گناہوں کو یاد کر کر وہ کانپ اٹھتا ہے، تو سمجھ لے اس بات کی علامت ہے فرشتوں نے اس سے مسافہ کر لیا. فرشتوں نے اسے مسافہ کر لیا. پھر وہ فرشتے صبح صادق تک اس کا نام لے کر دعائیں کرتے رہیں گے. اس کے نام لے کر اس کے نام سے دعائیں کرتے رہیں گے. تو میرے بھائی بزرگ دوستوں، پہلی فرصت میں آج کے رات میں اپنے گناہوں کی تلافی. کوئی خالی نہیں، کوئی نبی کے علاوہ کوئی پاک نہیں. نبی کے علاوہ کوئی پاک نہیں ہے. معصوم نبی ہے، محفوظ کون ہے؟ صحابہ کرام ہیں. ہم سب گنہگار ہیں، سب گنہگار ہیں. تو کوئی دعویٰ اس مجمع میں سے کھڑے ہو کر مجھ سے لے کر آپ میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا. ایسا کوئی بندہ نہیں. اور باقاعدہ گناہ کرنا یہ انسان کی فطرت میں اللہ نے خود رکھا ہے، تاکہ یہ گناہ اللہ کو یہ ادا پسند ہے کہ یہ بار بار مجھ سے معافی مانگے، یہ مجھ سے بار بار معافی مانگے، بار بار مانگے. ایسا نہیں ہے کہ آپ گناہ بار بار کرتے رہے پھر معافی مانگتے رہے. یہ کھیل تماشا نہیں ہے. گناہ مومن سے ہوتا نہیں ہے، گناہ مومن سے نہیں ہوتا. اگر ہو جاتا ہے تو اس سے نہیں ہوا، وہ تو غفلت سے ہوا، شیطان کے شرارت سے ہوا، نفس کے دھوکے میں ہوا، زمانے کے حالات سے پیدا ہو گئے گناہ. لیکن وہ مومن گناہ نہیں کرتا. گناہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے فوراً تلافی ہو جاتی ہے کہ اللہ مجھ سے یہ ہو گیا. اور وہ اللہ کو بڑا پیارا فرماتے ہیں، اور دعا اتنی پسند ہے اللہ کو. فرماتے ہیں جو نسبت بندہ اور اللہ کے درمیان جو دعا کا جو رشتہ لگا ہوا ہے، جو ایک ڈور لگی ہوئی ہے، فرماتے ہیں وہ ڈور نماز سے بھی بہتر ہے، قرآن کی تلاوت سے بھی بہتر ہے، ذکر سے بھی بہتر ہے، عبادت سے بھی بہتر ہے. ہر عمل سے بہتر، سب سے بہترین چیز وہ دعا ہے. اس لیے فرمایا دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. باقی سب چھلکے ہیں، لیکن مغز جو ہے وہ اصل وہ دعا ہے. وہ ہم سے اب ہماری زندگیوں سے ختم ہو چکا.
ابھی کبھی ہمیں مانگنے کی فرصت نہیں. ہم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں, دوسروں کے جیبوں پر ہماری نگاہ پڑ رہی ہے, لیکن کبھی اس مالک کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنے ضرورت کو مانگ نہیں رہے ہیں, اپنے ضرورت کے مسائل کے حل کے لیے کبھی درخواست نہیں کرتے, دعا کرتے ہیں فوراً جو ہے جس طرح رٹائی دو ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا. چلو 1 منٹ میں نماز, 1 منٹ میں دعا. آپ نماز کو جتنا آرام سے پڑھتے ہیں اس سے بھی زیادہ آرام سے دعا کو کرنا ہے. دعاؤں سے مسئلے حل ہوتے ہیں, دعاؤں سے مسئلے حل ہوتے ہیں. جب جب بھی یہ دعا کی طاقت پچھلی امتوں میں ہمارے اسلاف میں تھی, مسائل حل ہوتے رہے اور ہوتے تھے, ہم نے دعاؤں کو چھوڑا. آج ہمارے کثرت کے بنیاد باوجود بھی ہم مارے جا رہے ہیں, ہم ذلیل خوار ہو رہے ہیں. میرے بھائی بزرگوں دوستوں, تو خصوصی طور پر آج رات میں خوب دعائیں کریں, خوب دعائیں کریں, اللہ سے اتنے دعائیں کرے, اتنے دعائیں کرے, دل کو یقین ہو جائے کہ اللہ نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا اور اللہ نے اس رات کے جتنے بھی خیر کو اللہ نے میرے مقدر کر دیا, اس کا یقین دل میں آ جائے, اتنی دعا جو ہے کرے. تو اصل بیان کا مقصد جگانا, بیان سے آپ کے دل کو بہلانا, آپ کے نیند کو بھگانا مقصد نہیں ہے. مقصد ربط مضبوط کرنا اللہ سے. اور دوسری بات, ماشاءاللہ آپ نے رمضان بھر ابھی نمازوں کو پڑھا ہے نا, نمازوں کو پڑھا ہے. تو کچھ بندے ایسے بھی ہوں گے پورے رمضان میں 30 دن میں ایسے نماز, دن میں 5 وقتوں میں کوئی ایسی ایک نماز ہوگی تکبیر اولا کے ساتھ آپ نے پڑھی ہے, اس کو چھوڑا نہیں, چاہے وہ تراویح کی نماز ہو, چاہے فجر کی نماز ہو, عصر مغرب کی ہو, جو کچھ بھی نماز ہو یا 5 نمازیں ہو, تکبیر اولا کے ساتھ پڑھا ہے. میں آپ کو اب جیسے ہی رمضان ہوتا ہے تو مسجدیں رونا شروع کر دیتی ہے, مسجدیں ویران ہو جاتی ہے. میں آپ کو حدیث بتاؤں, جو آدمی 40 روز تک تکبیر اولا کے ساتھ جو نماز پڑھے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے بری کر دیتے ہیں. ابھی 10 دن آپ نماز کو چھوڑو مت. جو حضرات تکبیر اولا کے ساتھ نماز کو پڑھا ہے وہ نماز کو نہ چھوڑے. وہ جو ہے عبادت جو کر رہا ہے اس عبادت کو 40 دن تک کرے. ایسا نہیں کہ 40 دن کے ساتھ مولانا بولیں چھوڑ دے, تو چھوڑنا ہی نہیں ہے. لیکن تکبیر اولا کے ساتھ آپ جہاں کہیں بھی رہیں گے تکبیر اولا کا خیال کریں کہ بھائی میں نے تکبیر اولا پورے رمضان میں نہیں چھوٹی. یعنی تکبیر جو امام اقامت بولتے ہیں نا, اللہ اکبر اللہ اکبر, جو سب قائم ہوتی ہی جو ہے آدمی اس سب میں شامل ہوا تھا, اس کو نہ چھوڑے ابھی اور 10 دن. جو 10 دن ابھی کر لے گا, 40 دن کا کوٹا پورا ہوگا, 2 انعام اس کو ملیں گے. ایک تو جہنم سے بری ہو جائے گا اور دوسری چیز نفاق سے پاک ہوگا. یہ بہت بڑی دولت ہے. ہمیں کیا چاہیے؟ جنتی کے لیے تو نماز, جاگنا, سر پر ٹوپی, چہرے پہ ڈالی, یہ رونا دھونا, یہ آنا جانا, یہ اسی مقصد سے کہ اللہ راضی ہو جائے, جنت میں. تو اس رات میں وہ چیز بھی مل جائے کہ اور 10 دن ہم عبادت کر لیں گے, تکبیر اولا کے ساتھ نماز کو پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ, تو پھر کیا ہوگا, ہم جہنم سے بھی بری ہو جائیں گے اور نفاق سے بھی بری ہوں گے. نفاق کہتے ہیں ایک بہت بڑی بیماری, جس کو منافق کہتے ہیں, اس کو نفاق, گندگی دل کی ایسی ہے جس کو اللہ تبارک اس کے ساتھ اگر مر جائیں گے تو فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کافروں سے نیچے درجے میں ڈالیں گے اس کو. کتنے؟ کافروں سے نیچے درجے میں ڈالیں گے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافق کو اللہ تبارک تعالیٰ جہنم کی آخری تہ میں ڈالیں گے, جو کافر سے بھی نیچے ہوگا اس کا درجہ. تو وہ نفاق جو ہے اس 40 دن کی نماز کے برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ دور کر دیں گے. تو اسی بڑی دولت کا اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو ہے موقع دیا ہے. اور رمضان کے بعد میں بھی مسجدوں کو خالی نہ رکھ کے, میرے بھائی بزرگوں دوستوں, میرا اور آپ کا پیدا ہونے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں, اللہ کے احکامات کو پابند کریں. ہم نمازوں کو چھوڑ کر, دین کو چھوڑ کر کتنا بھی بچانے کی کوشش کریں, کتنا بھی شان پٹی کر لیں, کتنا بھی دگلے پن کر لیں, جتنا بھی چالاکی کر لیں, ہم اپنے آپ کو بچا نہیں سکیں گے دنیا میں. ہم نے اپنے آپ کو نہیں بچا پائیں گے. ہمارے اگر بچا سکتے تو ہمارے ماں باپ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوتے, ہمارے دادا دادی ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوتے, ہمارے نانا نانی ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوتے. لیکن آج ہم نے ان کو قبروں میں دبا کر آج ہم بیٹھے ہیں اس امید پر کہ ہمیں موت نہیں آنے والی. موت ضروری آئے گی, ہم سب کو اس دنیا کو جانا ہے. ایک وقت آئے گا 50 سال یا 100 سال کے بعد میں ہم میں سے کوئی یہاں نہیں رہے گا, بستی میں نہیں رہے گا, گاؤں میں نہیں رہے گا, گھر میں نہیں رہے گا, کھیت کھلیان میں نہیں رہے گا, بازاروں میں نہیں رہے گا.
मस्जिदों में नहीं रहेगा, सब कब्रों में सोए होंगे। जितने बैठे हुए हैं, ये जितने बस्ती में सोए हुए हैं, जितने घरों में है औरतें मर्दे बच्चे, सब 100 साल के बाद कोई इस जमीन पर नहीं रहेंगे। नए लोग होंगे, नए चेहरे होंगे, नए निजाम होंगे, नए उसूल होंगे, नए लोग होंगे। उस वक्त हम सब रेजा रेजा मिट्टी होकर कब्र में पड़े हुए होंगे, और उस वक्त हमारा जो है हमारा जर्रा भी बाकी नहीं रहेगा, जर्रा भी बाकी नहीं रहेगा। ये तो यकीनी बात है। 100 साल के बाद में, 50 साल के बाद में हम कोई भी इस मजमे में नहीं रहेंगे। इससे 100 साल पहले जितने भी लोग थे, कोई एक दिखा दो मुझे कि भाई ये 100 साल पहले जो एक मजमे में था वो आज मौजूद है, मौलाना आपका कलाम झूठा है। कोई ये बस्ती में आपको 100 साल की उम्र वाला भी नहीं मिलेगा। एक था, वो भी नदी के उस पार, उनको भी जो है मौत आ गई, उनको भी दफना दिया गया, जिनको 100 साल कहते थे। मेरे भाई दोस्तों, तो ये जो है 100 साल के बाद में हम सब मिट्टी में होंगे। जो आदमी 100 साल के बाद में मिट्टी में रहने वाला है, उसे दुनिया की मशगूली, उसके लिए दुनिया के जो है रेल पेल की खातिर जो है वो दीन को छोड़ दें। अगर हाँ, दुनिया में जमीन पर जो हम रहते हैं 60-70 साल, 20 साल, 25 साल, जिसके 50 साल हो चुके हैं वो अभी 20 साल रहेगा, जिसके 60 साल हो चुके हैं अभी वो 20 साल रहेगा, जिसके 40 साल की उम्र में है, कोई 15, 20, 25, 30 साल का है तो वो अभी 60 या 70 साल रहेगा। 100 साल में उसका किस्सा कहानी खत्म हो जाएगी। लोग भूल जाएंगे, घर वाले भूल जाएंगे, बच्चे भूल जाएंगे, घर की औरतें भूल जाएगी, नसीहत मनसिया कभी याद भी नहीं आएंगे दुआओं में कि अल्लाह उनके लिए खैर अता फरमा, उन्होंने जो है मुझे दुनिया में लाने का जरिया बने, सबब बने, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। कभी दुआ में कभी वो मौका भी नहीं मिलेगा। हाँ, दीन के माहौल में रहेगा तो अल्लाह उसको नसीब फरमाएगा, दीन के माहौल में रहेगा तो नसीब फरमाएंगे, फिर वो अपने मरने वालों के लिए दुआएं करेगा। तो मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, तो आज के रात में, आज हम जमीन के अंदर हमें ज्यादा रहना है। इसका मतलब है जमीन के अंदर क़यामत तक मुझे और आपको रहना है, क़यामत तक मुझे और आपको जमीन के अंदर रहना। ऐसी बात नहीं कि वहाँ मरने के बाद में मसला खत्म हो गया, कौन पूछने वाला, कौन देखने आया। बेचारे लोग खुदकुशी कर रहे हैं, डिप्रेशन में आकर जहर की गोलियां खा रहे हैं, कोई आग के हवाले हो रहा है, कोई पानी में डूब कर अपने आप को खत्म कर रहा है, कोई रस्सी लगाकर जो है खुदकुशी कर ले रहा। मेरे भाई बुजुर्ग, कौन देखने आया बोल के? नहीं 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 नहीं, एक मर्तबा इंसान पैदा हो गया, अल्लाह ताला ने अपनी उम्र उसको अता फरमाई, अल्लाह अपनी उम्र उसको दे देते हैं। ये सिर्फ अपने मकाम को बदल रहा है, ये कभी खत्म नहीं होगा, कब्र में हमेशा रहेगा। अगर यहाँ पाक होकर जा रहा है, कब्र में भी ये सही सालिम रहेगा, कब्र में भी ये सही सालिम रहेगा। मिलावट बनकर नहीं जाना है, मिलावट बनकर जाएंगे तो मिट्टी खा जाएगी, कीड़े खा जाएंगे। इसलिए जो है मिलावट बनने से पहले उस मिलावट को मुझे और आपको मेहनत करके दूर करना है। लाहौर में एक बरगद का दरख्त को उखाड़ा गया, या तूफान से वो दरख्त उखड़ कर गिर गया। बरगद का दरख्त, उसकी उम्र बहुत लंबी होती है, 1000 साल का, 500 साल का उसकी उम्र होती है। बरगद आलदमरा कहते हैं, कन्नड़ में आलदमरा, उसको उर्दू में बरगद का दरख्त कहते हैं। उसकी उम्र बहुत बड़ी होती है। एक मर्तबा वो तूफान के मौके पर दरख्त लुढ़क गया तो फरमाते उसके जड़ों में एक लाश निकली, जिस पर जो है कफन था, और वो तो भी ताज़ा तरीन कफन था। फरमाते हैं उसमें लाश निकली, लोग देखकर हैरान हो गए। उसके चेहरे पे ये ऐसी रौनक थी, ऐसा नूर था, जो वो नूर किसी जवान के चेहरे पे भी नजर नहीं आ रहा था। तो मेरे भाई दोस्तों, कोई आदमी दुनिया के जाने के बाद में उसका मसला खत्म नहीं होता, बल्कि शुरू होता है। कब्र ये हमारे हिसाब किताब की पहली मंजिल है, पहली मंजिल है। वहां से नमाज का हिसाब किताब शुरू। हमारे सामने कब्र में हर अमाल की जांच पड़ताल होगी। फिर उसको लिए जो है, अगर वो नेक बनेगा उसमें कामयाब होगा, जीत जाएगा, फिर उसको क़यामत तक अल्लाह तबारक तआला सुला देंगे जन्नत के लिबास में, जन्नत के खानों के साथ वो आराम ऐश करता रहेगा। कब्र से ही शुरू होगा। वही क़ाल फरमाया, कुरान में आता फरमाया कि जो अल्लाह के रास्ते में मरते हैं उनको मुर्दा न कहो, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, बल्कि वो जिंदा है, हम उनको रोजी पहुंचाते हैं। आज हम उनको रोजी पहुंचाते हैं। तो मेरे भाई दोस्तों, तो आप 12 बजे आपको बिठा कर थकाना नहीं है, मुझे थकना मुझे और आपको अल्लाह के सामने है। दुआओं के जरिए से, इबादत के जरिए से, रोने धोने से, पहली फुर्सत में अपने गुनाहों को याद करे, अल्लाह के सामने रख के
پھر اللہ کو منائے کہ اللہ میں آئندہ نہیں کروں گا، اس چیز کو چھڑا دے، تو میرا مددگار بن جا، تو میرا ہمت بن جا، میں چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن چھوٹ نہیں رہے ہیں، اللہ تو چھڑا دے، تو چھڑا دے، میں دلدل میں پھنسا ہوں۔ جو پھنسا ہوا آدمی خود نہیں نکل سکتا جب تک اسے کوئی باہر سے کوئی نہ کھینچ لے، اللہ تو مجھے کھینچ لے اس دلدل سے، گناہوں کے اس کیچڑ سے تو کھینچ لے، تو پار لگا دے میرے نہیں۔ خود اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے خود دعاؤں کے ذریعے سے اللہ کو منائے، پھر اللہ کو منائے، پھر انشاءاللہ اس رات کی خیر کو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دامن میں بھر دیں گے۔ پھر آئندہ رمضان تک کے جتنا بھی خیر ہوگا اسی رات کے برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عطا فرمائیں گے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، اس لیے تھوڑی مختصر دعا کریں گے انشاءاللہ، اس کے بعد میں اپنے انفرادی اعمال میں اپنے آپ کو لگا دیں۔ اس میں زیادہ سے زیادہ بہتر یہی ہے کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ مختصر تہجد کی نماز پڑھ لے، ذکر و اذکار کر لے، پھر زیادہ سے زیادہ وقت اپنے آپ کو کس میں لگائے؟ دعاؤں میں لگائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی یہ میرا چینل ہے مولانا امام حسین قاسمی، اس کو سبسکرائب کرے، شیئر کرے اور جو ہے لائک بھی کرتے رہے، اور کوئی ضرورت ہو تو کمنٹ بھی کرے۔